السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ حاضر خدمت اسرائیل امریکہ نے جو حملہ کیا ایران پہ، تو اس حوالے سے اسی ضمن میں ہم بات چیت کریں گے۔ بہت برا اشر خطے کا یہ صرف عرب اور یہ جو کنٹری ہے ان کی مایوس کارکردگی اور اسلامی جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کئی ممالک اس میں کچھ جذبے سے سرشار ہیں، تو ان کے تحفظات ہیں، ان کے مفادات ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دن میں اگر اسرائیل اسی طریقے سے امریکہ بمباری کرتا رہا، جو اس وقت امریکہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ کر رہا ہے، اپنی جو اس کو ہنسیمت اٹھانا پڑ رہی ہے اپنا ہرمز بند ہونے کے بعد، اور جو اگر یہ جو پیٹرول اور جو تیل ہے یہ $200 اس حوالے سے کہیں آگے تو ایران کامیاب ہو جائے گا، وہ اقتصادی معاشی حالات خراب ہو جائیں گے۔ یورپ کے اندر جو تمام ممالک نے، نیٹو کے جتنے ممالک تھے امریکہ کے یار، انہوں نے تعاون کرنے سے جنگ میں انکار کر دیا ہے، بلکہ امریکہ کے ایک مشیر خاص سلامتی کے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا مسلسل ہم اس کو منع کر رہے تھے ٹرمپ کو، مگر یہ نہیں مانے، اور ایران کوئی حملہ نہیں کرتا۔ یہ اسرائیل کی جو سازشی عناصر ہیں، اسرائیل کی جو لابی ہے، اس کا ٹرمپ شکار ہو گئے، اور اب یہ امریکہ کو مزید اس دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ شہادت پہ شہادت دیے جا رہا ہے۔ ابھی علی لاریجانی جو ان کے تھے، ان کا بھی شہادت سے ہمکنار ہوا، اور اس کے علاوہ جو رہبر انقلاب ہیں تو وہ تو شہادت پہلے ان کی ہوئی، اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی شخصیات ہیں جو شہادت پہ شہادت، مگر سب سے بڑی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شہادت کے بعد ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی، اور اس کے بعد ایک فوراً نیا لیڈر آ جاتا ہے، وہ کمانڈ سنبھال لیتا ہے، جس طرح سے رہبر انقلاب کی جگہ پہ آ گئے، اسی طریقے سے جو سیکورٹی چیف تھے لاریجانی، ان کی جگہ پہ بھی نامزد کر دیا گیا ہے کل ایک بندہ۔ تو کہنے کا مقصد جو امریکہ کو ان کی شہادت کے بعد بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور اس کے علاوہ رجیم چینج میں بھی وہ ناکام رہا۔ اس کے علاوہ عرب جو اس کے امریکہ کو اپنا مائی باپ سمجھتے تھے کہ ہماری ضمانت کی ضامن ہے ہماری سلامتی کی ملکوں کی، امریکہ، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ امریکہ بھاگ گیا، اور ان پہ راکٹ اور میزائل پڑ رہے ہیں ایران کے، جہاں ایران امریکہ کے مفادات دیکھ رہا ہے، جہاں سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہاں وہ راکٹ مار رہا ہے یا میزائل مار رہا ہے، اور وہاں عرب کنٹری میں جو بلند و بالا خوبصورت عمارتیں اور جو بڑے بڑے وہاں سیاح آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے بزنس مین، کروڑوں اربوں کا خربوں کا بزنس ہوتا ہے، وہ تباہی سے دوچار ہو رہا ہے۔ وہ عرب تاجر جو ہے امریکہ کو رو رہے ہیں اور لعنت ملامت کر رہے ہیں اسرائیل امریکہ کو، مگر اب اپنے حکمرانوں کو بھی وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جناب ان کی پالیسی کے باعث ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور عرب کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب وہ اس حال پہ بھی مجبور ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکا کی ہمیں اپنی سلامتی کا خود ہی انتظام کرنا پڑے گا۔ اب وہ ان ممالک کی طرف رجوع کر رہے ہیں جیسے پاکستان ہے، جو سعودی عرب کی ضمانت سلامتی کی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی خدمات لی جائیں گی، اور پاکستان کا اس وقت بڑا اہم رول ہے، اور پاکستان بڑا مضبوط کنٹری سامنے آیا ہے اس حوالے سے، حالانکہ خطرات سے وہ بھی دوچار ہیں، مگر بہرحال پھر بھی اس وقت پاکستان میں امریکی ایمبیسی بھی ہے، کوئی ایران نے وہاں میزائل نہیں مارا۔ پاکستان میں امریکی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن پہ ایران مار سکتا ہے، مگر پاکستان نے جب کوئی اڈا یہاں قائم نہیں کیا، نہ امریکہ کیا کوئی ایسا یہاں سے راکٹ فائر ہوا ہے میزائل، تو ایران ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کر رہا، اور ایران پاکستان کا مشکور ہے، شکر گزار ہے۔ ان کے عراق کی جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے بھی شکر ادا کیا گزشتہ دنوں، ان کے صدر صاحب نے، جو علی لاریجانی جو تھے، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ تو بہرحال پاکستان کا اس وقت رول ابھی تک بہت اچھا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان سعودی عرب سے بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے ناظرین، اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اس خطرے سے آگاہ کرتے چلیں کہ جناب اگر یہ عرب کنٹری کا اجلاس ہو رہا ہے، ان کا اسلامی سربراہ کا، ان کا وزراء خارجہ کا، اس میں یہ ہنگامی اجلاس ہے، اس میں کچھ فیصلے کریں گے، اور اگر یہ تمام عرب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ہم بھی اب کیا کوئی ایران کی طرف جاتے ہیں، یا یہ جو میزائل ہیں الٹے سیدھے چل رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مار دیا وہاں، کوئی کہتا ہے ایران نے مار دیا،
اور یہ جو میزائل ہیں اگر یہ کسی نے سازش کے تحت جو مسلمان جو ممالک ہیں جہاں میزائل پڑ رہے ہیں، بہرحال ایران سے وہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈیولپ ملک ہیں، مگر ابھی تک وہ خاموش ہیں. ہم کوئی متفقہ فیصلہ کر کے وہ بھی اگر ایران کے خلاف حملہ آور ہو گئے، یا کوئی ایسے حالات اسرائیل نے سازش کر کے، جو یہی سازش کر رہا ہے کہ عرب اور ایران اور یہ لڑ پڑے آپس میں، جو ان کی ایک سازش ہے، وہ تیار ہو رہی ہے سازش. اب اس ضمن میں اسی سازش کے اندر اگر کوئی اور ایسی بات ہو جاتی ہے، یا کوئی مختلف جگہوں میں میزائل لگ رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کہا کوئی خطرناک مقدس مقامات پہ کہیں کسی نے کوئی ایسا میزائل داغ دیا یا چلا دیا، تو بہرحال مسلمان جو پہلے ہی تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں اور نفرتیں پھیلانے والے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور تو وہ یہ صورتحال سے پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور کہیں باہم دستوں کی رواں یہ ممالک نہ ہو جائیں، اور اسی طریقے سے پھر جو تباہی آ رہی ہے تو مزید تباہی آئے. ہم تو کہتے ہیں نا یہ جنگ فوری طور پہ بند ہو جانا چاہیے، اور اس سے تباہی جو پھیل رہی ہے اس میں تمام عالم اسلام کا زیادہ نقصان ہوگا. اور اسرائیل کا جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، مگر عالم اسلام کا جو نقصان ہوگا، اور کوئی ایسی سازش گناؤنی سازش جو صہیونی حکومت نے یا امریکہ نے تیار کی اور وہ کوئی کامیاب ہو گئی سازش، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا خطے کو نقصان ہوگا، اس میں کسی کی جیت نہیں ہوگی. اور ایران تو ویسے ہی تباہ اور برباد ہے، اور اگر پڑوس سے اسلامی ملکوں نے بھی اس کے رد عمل کے طور پر کوئی ایسا حملہ کر دیا، جبکہ ایران متواتر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکی مفادات پہ ہی، مگر جب پانی کے پلانٹ پر اور گیس کے پلانٹ پر اور ادھر ادھر اندھا دھند بمباری ہوگی، تو پھر وہ بھی وہاں بمباری کرنے میں اس نے بھی کہہ دیا ہم بھی کریں گے. کسی کا پانی کا پلانٹ لگا ہوا ہے تو کسی کا گیس کا پلانٹ ہے. اب قطر اور گیس کا بڑی اہم پائپ لائن تھی قطر کے اور ایران کی، پارس گیس لائن، تو اس پہ جو حملہ ہوا ہے تو اس پہ رد عمل ایران کا یہی آیا ہے، تو نے کہا ہم حملہ کریں گے. مگر میں اس سے آگے سوچتا ہوں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے اہم مقامات جو قابل احترام ہے مسلمانوں کے لیے اور تمام کے لیے مقدس ہیں، کوئی ایسی سازش کے نہ ہونی اس کافر یہ کامیاب ہو گئے کہ تمام خطے میں آگ بھڑک اٹھے گی. تو اس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور خطے کو میں یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ نے جاری ہے اس کا کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اور یہ وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اسلامی، اس میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، اور کوئی ایران کا ساتھ امریکہ کا کوئی ایسا رابطہ ہو جائے پیوٹن کے ذریعے، چائنا کے ذریعے، کوئی ایسا کہ یہ جنگ سیز فائر بہرحال اس جنگ میں بے حد ضروری ہے تمام ممالک کے لیے، خطے کے بالخصوص اور بالعموم جو دوسرے اسلامی ملک ہیں جو اطراف میں ہیں ادھر ادھر، ملائیشیا یہ وہ تمام کے لیے، بلکہ خطے کی جو سپر طاقتیں چائنا روس ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ایران پہ جو حملہ آور ہوا ہے، جارحیت کی ہے امریکہ نے، یہ جنگ فوری طور پر رک جائے. اس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، آبادیوں کا نقصان ہو رہا ہے، معصوم جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں خطے میں کوئی مسلمانوں کے درمیان امت مسلمہ کے دوران کوئی بڑی لڑائی اور بڑی جنگ بھی آپس میں بھی ہو سکتی ہے، خطرناک صورتحال ہے علاقے کی. بہرحال دعا کریں کہ تمام مسلم امہ ہوش کے ناخن لے، گناؤنی سازشوں کو سمجھے، مسلسل اور گہری کڑی نگاہ رکھے ان سازشوں پہ کہ کون میزائل مار رہا ہے اور کون اس کی آڑ میں فائدہ اٹھا رہا ہے. بہرحال تمام مسلمانوں کو سے سلامت رکھے اور تمام خطے کو سلامتی سے رکھے خطے میں، اور یہ جنگ فوری طور پہ بند ہو. آپ ہم سب رمضان کے آخری عشرے میں آپ دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.